السلام علیکم ناظرین۔ ماں باپ کے 3 عمل اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 3 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ کر ہوتا، اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کیا کہ امیر المومنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ہے اور دوسری بیٹی ہے۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آ جائے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور وہ صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا بالکل بھی نہیں مانتے، بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابق نہیں رکھتے۔ امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ عمل کرتے ہیں یہ تو ان کے عملوں سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب سے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبق ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں ہی قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے تب قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ اس پر دھول جم جاتی ہے مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے بجائے ان کی اولادیں بے حیا اور دستہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہیں آتے، تو ایسا گھر جو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرک کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد زبان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے ہوئے ہی دیکھا ہے تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہو؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں یہ باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتائیں تاکہ ہماری بیٹیاں بحیا اور پردہ دار ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر جنت واجب ہے۔
جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردی کی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بشیرہ بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتناؤں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتناؤں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہد کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان ضد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابی صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ، یہ تو شابیہ نبی ہیں، آپ نے کیوں چہرہ ڈھک لیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان کے افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی حال چال ہے کہ ضد کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا۔ اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے لیے برا کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولاد پر مسلسل فرما دے گا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولاد کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولاد کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر ابھی لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے کہا، اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے کیا؟ صحابی نے جواب دیا کہ میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبان کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گیا تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہو۔ حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی دھوکے فرار کر کے اس کا حق کھا لیا جائے، کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ایک لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔